ہم کتنے اضطراب اور پریشانی سے گزر رہے ہیں, آپ اس کا اندازہ کیوں نہیں لگا رہے؟ دیکھیے بات کو مت کاٹے یاسر بات کو مت کاٹے. علی امین صاحب بھی اس معاملے پہ خاموش ہو چکے ہیں, ان کی اور موجودہ چیف سیکرٹری کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ چکی ہے. آپ ایسی اسمپشن کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملٹری, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ملٹری ٹرائل علیحدہ معاملہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کیا پرابلمز اور چیلنجز, کبھی وہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بغاوت کا کیس بناتے ہیں, کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے نکلنے نہیں دینا, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے, کبھی کہتے ہیں پارٹی کو ڈیزالو کریں گے. وہ زبان کون سی بول رہے ہیں؟ آپ چاہے چھری کو میٹھی چھری قرار دے دیں یا گلا کاٹنے والی چھری قرار دے دیں, سامنا تو یہ ہے. جو اس وقت جو انداز ہے وہ بھی شاید ایک ورکر کا ہی ہے جو کہ جنون میں ہے اور جو کہ خان صاحب کو متوالا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے صحافیوں کے خلاف انتہائی شرمناک زبان استعمال کی ہے اور صحافیوں کو انہوں نے بکاؤ قرار دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, منظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب. آج ہمارا موضوع گزشتہ روز تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے خصوصاً صحافیوں کے خلاف انتہائی شرمناک زبان استعمال کی ہے اور صحافیوں کو انہوں نے بکاؤ قرار دیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو مجموعی طور پہ جو تقریر کا بھی ہم جائزہ لیں گے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اس تقریر نے جیل میں عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور اب ان کا ملٹری ٹرائل یقینی ہو گیا ہے. ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب. بٹ صاحب کیا کہیں گے آج جو ان کی تقریر ہے جو اسلام آباد کے جلسے میں اس قدر جارحانہ اور اس قدر حقائق کے منافی تقریر جو انہوں نے کی ہے, بتائیے گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پہلی بات تو پریس کے احباب کی نسبت سے جی, تو اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ایک بات. جی, دوسری بات یہ کہ کیفیت کو سمجھنا چاہیے. خان کے متوالوں کی زبان کچھ اور ملے گی اور لیڈرز جو ہیں ان کی زبان اب کچھ اور ملے گی. جی, تو آپ نے سنا تھا نا, وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ عمران خان ہماری محبت, ہمارا عشق اور ہماری ضد ہے. جی, تو یہ ایک ورکر کی زبان ہے جو متوالا ہے اور جو جنون میں ہے, جی, اور جو خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اضطراب میں ہے اور ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ درد سے اٹا ہوا ہے. جی, تو میں چونکہ وہ چیز پی ٹی آئی کے ورکرز میں دیکھتا ہوں اور میں نے وزیر اعلیٰ کی سپیچ بھی سنی ہے, مجھے یہ سپیچ جو ہے وہ خان کے ایک متوالے کی سپیچ دکھائی دی ہے, سننے کو بھی ملی ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس بہاؤ میں وہ بہت کچھ ایسا کہہ گئے جو بنیادی طور پر نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن میں نے کہا نا کہ وہ جنون کی منزلوں میں بعض اوقات توازن کا ایسا ہو جانا جو ہے وہ حادثے کی مانند ہوتا ہے, ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صحافی احباب کے نسبت سے اس طریقے سے ایک بے لگام بات کر دی جائے. تو اسے آپ اگر دیکھیں تو مارجن یہ دے دیں. بٹ صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب بھی متعدد مواقع پہ اپنی تقاریر میں ایسے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. انہوں نے صحافیوں پر بہت زیادہ تنقید کی اور پھر جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر انہیں صحافیوں کے ذریعے ہی اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں. گزشتہ چند روز پہلے بھی جیل میں ہی انہوں نے صحافیوں کی کوریج, صحافیوں تک ان کی رسائی نہ ہونے پر عدالت میں بھی احتجاج کیا تھا اور عدالت نے ان کی اس بات کو مانا اور صحافیوں تک ان کی رسائی کو یقینی بنانے کی کوشش کی. خصوصاً انہوں نے جیو نیوز کی بہت تعریف کی کہ یہ بہت اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین صاحب نے بالکل ہی کسی بھی شرم حیا کا لحاظ نہیں رکھا. اپنی ناکامیوں پر, اپنی انتظامی اور اپنی تنظیمی کمزوریوں پر قابو پانے کی بجائے انہوں نے صحافیوں کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے. دیکھیے خان صاحب کی نسبت سے بھی آپ نے بات کر دی نا. اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے پریس جو ہے اس نے ہمیشہ ہی کور کیا ہے, اور ہماری باتیں اس لیے بھی اہم رہی ہیں کہ ہم بڑے انوویٹو
اور تبدیلی لانے والے لوگ رہے ہیں، اور اس میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو گئے جس نے پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر لی نا. جیسے آپ شیخ ریاض دیکھیں، یہ جو عسکری وغیرہ کی اس کے وہ ہیں بلڈر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری لسٹ ملک ریاض انہوں نے پوری ایک لسٹ شائع کر دی. وہ اس نے لوگوں میں بڑی پراگندگی پھیلا دی. تو آپ مقصد یہ کہ کس بات کو میں کس بات سے ملاؤں، اصولی طور پہ ایک بات تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریس کے احباب کا احترام کرنا جو ہے وہ میدان سیاست میں اولین ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عوام تک بات کی رسائی ہی ان کی وجہ سے ہے، اور پبلک اوپینین کو ریگولیٹ بھی وہ کرتے ہیں. تو جمہوریت کے دوام کا راستہ انہی کی قلم سے ہو کے گزرتا ہے. آپ نے ابھی ملک ریاض صاحب کا حوالہ دیا، تو یہ بھی ہم اپنے ناظرین کی وضاحت کے لیے بتا دیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ جو ایک منفی اور ایک فیک لسٹ صحافیوں کی گردش کر رہی ہے کہ ملک ریاض نے انہیں پلاٹ دیے، اس میں سے 90% سے زائد صحافی جو ہیں وہ اس بات کا واضح اعلان کر چکے ہیں کہ ان پر یہ چیز ثابت کی جائے، لیکن الزام لگانے والے اس الزام سے ہمیشہ ہی فرار ہوتے رہے. اور دیکھو نا اس کے علاوہ علی امین صاحب نے خواتین صحافیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میرے خیال میں وہ بھی انتہائی شرمناک ہے. علی امین صاحب جو ہیں وہ ایک پشتون معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، خود کو پشتونوں کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پشتون معاشرے میں چاہے کتنی بھی دشمنی ہو جائے، چاہے سیاسی دشمنیاں ہوں، چاہے وہ ذاتی دشمنیاں ہوں، لیکن کسی کی خواتین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. اپنی دشمنیاں خود بھی نبھائی جاتی ہیں. یاسر، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس معاملے میں دو رائے نہیں ہے، اور لیکن کیفیت کی بات ہے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ایسی بات پشتون معاشرے میں کی ہی نہیں جا سکتی. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ ایک سیاسی انگ ایسا جا رہا ہے کہ اضطراب کا ایک پورا عالم ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، خاص طور پہ وہ جس طریقے سے میڈیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ چیزیں ایسی ایک فضا بنا رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں. آپ کو یاد ہوگا وہ مروت صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جناب وہیں پہ دیکھیں نروز ہے نا، آپ کو پلس کا بھی خیال کرنا ہوگا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کیفیت کا مارجن دے دیں، لیکن جو باقی آپ کی جو بات ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے، اس سے تو نہ ڈینائی گیا. بلکہ میں ایک بات کہوں، وہ ہمارے جو سربراہ ہیں چیئرمین صاحب بیرسٹر صاحب گور، انہوں نے تو اس بات کی وضاحت بھی دی کہ انہوں نے موقع پہ وہ تقریر غور سے سنی نہیں، اور ایسی ایک ہنگامے والی کیفیت تھی. تو یقینی طور پہ اگر آپ پرنسپلی کہتے ہیں باتوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بیرسٹر گور صاحب نے آج اس پر رد عمل دیا ہے، صحافیوں سے انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے علی امین صاحب کے الفاظ درست طریقے سے سنے، حالانکہ وہ بیرسٹر صاحب علی امین صاحب کی تقریر کے دوران سٹیج پر موجود تھے. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں، تقریر کا ایک علی امین صاحب کی تقریر کا ایک مجموعی طور پہ جائزہ لیتے ہیں. جس طرح کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اداروں کے بارے میں، جس طرح انہوں نے لوگوں کو للکارا ہے، میرے خیال میں اپنی ناکامیوں کو ایک مرتبہ پھر چھپانے کی بجائے یہ خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب یہ بن رہے ہیں. یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریر جو ہے خان صاحب کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی. علی امین صاحب کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو صوبے کے معاملات ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں؟ ان کی کابینہ میں اس وقت جو گروپنگ ہے، ان کی پارلیمانی پارٹی میں اس وقت جو گروپنگ ہے، اپنے صوبے کی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، آج پولیس اہلکار بھی لکی مروت میں نکلے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف، اپنی پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. بجائے اس سے کہ علی امین صاحب اس چیز پہ توجہ دیں، وہ اس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں کہ جس سے خان صاحب کی مشکلات اب جیل میں مزید اضافہ ہوگا. خیر، آپ کی جو بات ہے، احترام اپنی جگہ پہ لازم ہے، وہ آپ کی باتوں کا احترام ہے. لیکن آپ جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بار بار ایک بات کی نشاندہی کرتا ہوں، میں چیف منسٹر ہوں، چیف سیکرٹری نہیں لگا پا رہا. میں چیف منسٹر ہوں، آئی جی پی نہیں لگا پا رہا. آپ نے پولیس کی بات ریزائنمنٹ کی کر دی. ایسا آئی جی بیٹھا ہوا ہے نا جس کے زیر تمام انتظامیہ کا یہ حال ہے، اور کس نے اسے روکا ہوا ہے وہاں پہ؟ فیڈرل گورنمنٹ نے.
چیف سیکرٹری کو کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے. گورنر جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے چیف منسٹر کے خلاف، متبادل پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہمارے پیسہ نہیں مل رہا اپنے صوبے کے لیے، ہمارے صوبے کی دیکھیں تو اس کی حالت کیا جا رہی ہے. الزام آپ ہم پہ ڈالیں گے، یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ ہم کتنے اضطراب اور پریشانی سے گزر رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ کیوں نہیں لگا رہے؟ دیکھیے بات کو مت کاٹیں یاسر بات کو مت کاٹیں. دیکھیں میں نے دیکھا آپ نے وضاحتی بیانات بھی دیے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلی لائن میں کہا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ مانی جاتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو کاؤنٹر کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. آپ مجھے بتاؤ، میں وزیر اعلیٰ ہوں تو کیا مجھے حق نہیں ہے میں اپنا چیف سیکرٹری لگاؤں؟ میں نے تو انتظامیہ کو سنبھالنا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وجہ ہمارے صوبے کی. میں نے سنبھالنا ہے لا اینڈ آرڈر کو. کیا ضروری نہیں ہے کہ آئی جی پی میری مرضی کو؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آئی جی پی نہیں ہونا چاہیے میری مرضی کا، تب تو میں ذمہ داری لوں گا. جناب آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں علی امین صاحب اس بات پہ اعتراض کرتے رہے کہ چیف سیکرٹری ان کو بھیجا جائے، وہ ان کی مرضی کا لگایا جائے. اس کے بعد جب وفاق نے ان سے مانگے مزید نام تو انہوں نے نہیں بھجوائے، اور چونکہ اب علی امین صاحب بھی اس معاملے پہ خاموش ہو چکے ہیں، ان کی اور موجودہ چیف سیکرٹری کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ چکی ہے، اس لیے علی امین صاحب بھی اس مطالبے سے اب دستبردار ہو چکے ہیں. اور یار خاموش دیکھیں، اب اپنی بات کو آگے لے جائیں. پہلے یہاں پہ روکیں. بات کو یہ ہے کہ مفاہمت کی بات کریں نا، وہ تو گئے جا کے چیف آرمی اسٹاف سے مل گئے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ایک ریلیشن شپ اس نوعیت کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے کی عوام کے پرابلم بھی حل ہو، ہماری پارٹی کے درمیان بھی جو ہے ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہو اور قومی دھارے کو ہم بڑھائیں. وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کے لیے وہ بالکل کمپرومائز بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، چیف سیکرٹری میری مرضی کا ہوگا. یہ بات طے ہے کہ اس چیف سیکرٹری کو لگانے والا میں نہیں ہوں، اس آئی جی پی کو لگانے والا میں نہیں ہوں. لیکن آپ وہ دستبردار بھی ہو چکے ہیں. کیا میں حکومت چھوڑوں؟ یہ بتائیں کہ کیا ان کی تقریر سے جو انہوں نے اداروں کو مخاطب کیا، اداروں کے عہدیداروں کو مخاطب کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر اور دیگر کو مخاطب کیا، مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کیا اور انتہائی قابل اعتراض انداز میں مخاطب کیا، تو کیا خان صاحب کے لیے اب مستقبل میں کیا ان کا ملٹری ٹرائل اس تقریر کی بنا پہ اب پکا نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب دیکھیں، اب آپ ایسی اسمپشن کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملٹری، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ملٹری ٹرائل علیحدہ معاملہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے ملٹری ٹرائل ہوگا تو تقریر کی وجہ سے ہوگا؟ ملٹری ٹرائل دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کیا پرابلمز اور چیلنجز، کبھی وہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بغاوت کا کیس بناتے ہیں، کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے نکلنے نہیں دینا، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے، کبھی کہتے ہیں پارٹی کو ڈیزالو کریں گے. وہ زبان کون سی بول رہے ہیں؟ آپ چاہے چھری کو میٹھی چھری قرار دے دیں یا گلا کاٹنے والی چھری قرار دے دیں، سامنا تو یہ ہے. منی لانڈرنگ کو آپ بھلے جسٹیفائی کرتے پھریں. آپ دیکھیں کاروبار کی کیا پوزیشن جا رہی ہے، آپ غربت کو دیکھیں، اور آپ اپنے ہم اس صوبے میں جیتے ہوئے الیکشن اور ہم اپنی حکومت نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ بات یہ کریں، ایک جنون کی ایک کیفیت ایک ورکر کی ہے. علی امین گنڈا پور ایک ورکر ہے عمران خان کا، وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر عمران خان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ گئے ہجوم میں دیکھیں کس طریقے سے لوگ پہنچ رہے ہیں، محبت اور عقیدت اور لگاوٹ اور اٹیچمنٹ کا حال دیکھیں، میں خود حیران ہوں. مطلب میری 60 سال کی عمر شاید آپ کی بھی جو اس وقت جو انداز ہے وہ بھی شاید ایک ورکر کا ہی ہے جو کہ جنون میں ہے اور جو کہ خان صاحب کا مت والا ہے. اب آپ کے اس بیانی کو میں یہ سمجھوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ہدایات لے کے کر رہے ہیں. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. جب آپ مجھ سے بولیں گے، آپ بولیں گے ایک کیفیت کو، تو میں اس کیفیت کو اس انداز میں بیان کروں گا. میں نے آپ سے شروع میں عرض کی، آپ نے صحافی کی بات کی، میں نے کہا یس یور پوائنٹ از رائٹ. یہ بات ہوتی ہے ڈسپلن کو جاننے والی. اگر آپ مجھ سے ایک آ کے یہ بات کریں گے کہ یہ جو صورتحال ورکرز کی ہو رہی ہے، اس سے جا کے وہ ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے گا، تو مجھے آپ کو لوہے کو اسی لوہے سے جواب دے کے آپ کو آئینہ دکھانا ہوگا کہ بھائی یہ دیکھیں. آپ سنیں، رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کی عملداری ہونی چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. اسی میں لائلٹی ٹو اسٹیٹ، اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن، یہی واحد راستہ ہے. بھٹ صاحب ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا کہ اس تقریر کو ایک مرتبہ پھر آپ سنیں اور دیکھیں کہ اس میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. میرے خیال میں ہم بھی تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے اتنے ہی پریشان ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے یہاں پہ خصوصاً ہمارے صوبے میں تیسری مرتبہ اس جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے
اور اب اس مینڈیٹ کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہم آپ دیکھ رہے کا ہیں. بہت شکریہ یاسر، لیکن پلیز دیکھیے آپ کی بات بھی اہمیت رکھتی ہے. جی آپ اس بات کو سمجھیں کہ ظاہر کی جو چیز ہے نا وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کے جو آرگنز ہیں نا وہ ہمارے نہیں ہیں، بیوروکریسی ہماری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو گورنر صاحب ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کام کیے پھر رہے ہیں اور تکرار میں ہے صوبے کی، ہماری مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آئین اور قانون کے اخلاقی ضابطہ کار کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب عوامی مینڈیٹ ٹھیک ہے، آپ جو عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ خود تحریک انصاف پر آتی ہے کہ اس عوام کے اس مینڈیٹ کو سنبھال کے رکھے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیبنٹ میں کیا صورتحال ہے، اس وقت پارٹی کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں پارٹی کی مرکزی جو پوزیشن ہے اس پہ بھی پڑ رہے ہیں. پلس ہے نا، پلس ہے. 9 مئی کا واقعہ دیکھیں، ایک پلس ہے. آج بھی جو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی پلس ہے. جی یہ سارے پلسز ہیں. چاہنے والے موجود ہیں، ٹرینڈ پارٹی ورکر نہیں ہے. اور یہ چیزیں ایک پولیٹیکل پروسیس میں ہیں. میں آپ کو بات بولوں، آپ عمران خان کی اگر بات کریں گے نا وہ گریس کے ساتھ بہادری کے ساتھ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اب پارٹی کے ورکرز کے مابین وہ کون سا ایک حادثوں کا اور ہنگامے کا ایک ماحول ہے، وہ اس کیفیت میں. ہاں ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کلیکٹیولی کہ چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو اور زبان ہو، زبان پارلیمانی ہونی چاہیے. اس بات کا خیال علی امین گنڈا پور کو بھی رکھنا چاہیے اور اس بات کو تمام کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. اور یہ ایک طرف تالی نہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج رہی، ایک پوری ہر طرف سے تالیاں بج رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں پل بیک کرنا چاہیے، ہمیں کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہم آئین کی عملداری کو یقینی بنائیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں ماحول کریٹ کرنا ہوگا. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.